بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ میں نے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ٹاسک دیا، اور وہ یہ کہ شیطان کی شکل مجھے بنا کے دکھاؤ کہ شیطان کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو رزلٹ میرے سامنے آیا وہ یہ کہ کسی تصویر کے اوپر ایک بڑی سی سینگیں بنی ہوئی تھی، کسی میں دانت نکلے ہوئے تھے، عجیب سی ایک ڈرونی قسم کی شکلیں بنا کے مجھے پیش کی گئیں کہ سر یہ ہے شیطان کی شکل۔ اس وقت پھر میں نے اپنی تشریح ان کو جو پیش کی وہ یہ کہ جناب شیطان کی شکل یہ نہیں ہے، بلکہ شیطان کی شکل میں نے اس وقت دکھائی تھی، مجھے یاد ہے، ٹام کروز کی شکل، جو بڑا خوبصورت ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے۔ میں نے اس کی شکل دکھائی، میں نے کہا ایسی شکل ہوگی اگر شیطان کی ہوگی تو، یعنی فتنہ کرنے والی شکل ہوگی۔ وہ دیکھنے میں اگر بری شکل کا ہوگا تو کوئی اس کی طرف نہیں جائے گا، جس کی شکل اچھی ہوگی لوگ اس کی طرف جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ ان کی طرف لپکتے ہیں، لوگ ان کو بہت بڑا سیویئر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو بہت بڑا قابل انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اگر آپ اپنے تناظر میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو دجال آئے گا وہ شروع میں آ کے بہت انصاف، امن، شانتی اور بڑی پیاری کی باتیں کرے گا، اور فائنلی آخر میں آنے کے بعد وہ خود اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ جائے گا، جو دجال ہوگا۔ اب پاکستان کے اندر ایک حکمراں موجود ہے جو اللہ رسول کی باتیں جب کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یار اس سے زیادہ اچھا اور با کردار اور بہترین مسلمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے۔ ہم بالکل اس تصور کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ملک ایک بہترین اسلامی شخص کے ہاتھ میں ہے۔ مگر چند دن پہلے آس پاس میں ایک بل پاس ہوا ہے ابھی، جو کیبنٹ میں پاس کیا گیا ہے۔ کیبنٹ جو وزیر اعظم کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مل کے ایک بل پاس کیا ہے جو اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم اس اسٹیٹ بینک کے جو اس بل کو پاس کیا ہے، جو آگے جانے کے بعد وہ آپ کا قانون بن جائے گا، تو آپ کا ملک کس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوگا؟ کیا اس کا تصور کیا ہے کسی نے؟ یہ وہ قانون ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو بنانے کے لیے کر رہے ہیں، جو ایک باہر سے آدمی لا کے بٹھا دیا گیا ہے، انڈیپینڈنٹ ساری چیزیں کام ہو رہی ہیں، کوئی جواب دہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر کیا نئی تبدیلیاں، نیا قانون بننے جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے خلاف کے لیے، جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیا جو تقریریں آپ کے لیے ہو رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا پیچھے کوئی گیم ہو رہا ہے۔ اب جو نیا مسودہ پیش ہوا ہے جس کے اندر کیبنٹ نے اپروو جس کو کیا ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک مکمل طور کے اوپر خود مختار ہو جائے گا۔ اسٹیٹ بینک مکمل طور پر خود مختار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب نہ وہ صدر کو جواب دہ ہے، اس کا مطلب نہ وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، وہ گورنمنٹ کو، ریاست کو جواب دہ ہی نہیں ہوگا اس بل کے تحت۔ یعنی اس کے تحت وہ اب آگے کی طرف چلتا جائے گا۔ آپ کوئی اس کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پاکستانی حکومت اس بینک سے یعنی اپنے ہی بینک سے قرضہ لے ہی نہیں سکے گی۔ جب اپنے سے نہیں لے سکے گی تو پھر کن بینکوں سے لے گی؟ کون سے بینکوں سے لے گی یہ آپ سوچ لیں، اور جو بینک آپ کو دیں گے وہ کس شرطوں پہ آپ کو دیں گے، کس نظام کے تحت آپ کو دیں گے، یہ آپ سوچ لیجئے۔ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرے گا بینک، یہ طے کرے گا کہ چیزوں کے ریٹ کیا ہوں گے۔ آج آپ روتے ہیں کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، آج آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ گیس کا بل بڑھ گیا، آج آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پھر یہ کرے گا۔ پھر کوئی سمریاں نہیں ہوں گی، پھر بینک طے کرے گا کہ یہ اسٹیٹ بینک طے کرے گا کہ مہنگائی کس طریقے سے کنٹرول کرنی ہے۔ پرائس یہ کنٹرول کرے گا، اس کا کام ہوگا کہ یہ پرائس کنٹرول کرے گا۔ اسی طریقے سے نوکریوں کے بارے میں یہ بتائے گا کہ کس کو نوکریاں دینی ہے، کس کو نوکریاں نکالنی ہے، کون حاوی ہو گیا ہے، کون نیچے۔ تو کہاں جائیں گے ہمارے یہ اسٹیٹ کے اندر جو ملزم جو اپنی نوکریاں لے کے بیٹھے؟ سوچئے یہ ساری چیزیں آپ کے ہونے جا رہی ہیں، یہ قانون بننے کے لیے جا رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسے دور کی طرف جا رہا ہے جو پاکستان کو ختم کر دے گا۔ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس ملک کی معیشت کو جب تک ٹھیک نہیں کرو گے تو کوئی نظام اس ملک میں نہیں چل سکے گا، کوئی معاشرہ نہیں بن سکے گا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، حکومت جو بھی ہے وہ کوئی بانڈز نہیں خرید سکے گی اسٹیٹ بینک سے، کسی بھی طریقے کا قرضہ، یہ کسی بھی طریقے سے جو بھی قرضہ کسی نے لیا ہوگا یہ کسی بھی طریقے سے لے لے گا۔ جب کسی بھی طریقے سے کوئی قرضہ لیتا ہے تو ان لوگوں کو جنہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں قرضے پہ، جب ان کی گاڑیاں بیچ سڑک کے اوپر ایک قسط ختم ہونے کے بعد ان سے چھینی جاتی ہے، وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بینک جب وصول کرنا شروع کرے گا تو وہ کیا ہوگا۔ یہ گورنمنٹ سے اوپر نکل کے چلا جائے گا، یہ امریکن فیڈرل ریزرو سے اوپر جا کے نکل کے بیٹھ جائے گا۔ یہ اس قسم کا ایک قانون پاکستان کے اندر آ جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے، اور وہ سودی معیشت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جو سود کے کاروبار میں ملوث ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، یہ آپ کے ملک میں، معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیلنے کے لیے جا رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی بہت قریب ہے کہ یہ والا بل آپ کا جا کے پاس ہو جائے اور پھر یہ قانون بن جائے، اور اس قانون کے بعد جو حالات پاکستان کے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے سوائے رحم کے اور کچھ نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کو امید ہے کہ ہم لوگ اصلی چہروں کو پہچانیں گے، صرف لفاظوں کے اوپر نہیں جائیں گے۔ بہت شکریہ۔